مویشی مر گئے، بارش بہت زیادہ ہو گئی، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آپ نے اپنا ایسے وہ جو لاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے اس کو یوں اوپر اٹھایا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ انہیں ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور انہیں پہاڑوں پر پہنچا دے۔ جب آپ نے یوں کیا تو جیسے کینچی سے کپڑا کاٹا جائے، گول کاٹا جائے تو ایک دم الگ ہو جاتا ہے، تو جب آپ نے یوں کیا تو سارا مدینے سے بادل یوں ہٹ گئے جیسے کسی نے کینچی سے کاٹ کر، یوں آپ کے ڈنڈے کے ساتھ ساتھ بادل کٹتے ہوئے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تو جب میں اللہ کا ہوں گا اور اللہ میرا ہوگا تو بادل اللہ کے ہیں، وہ میری مان کے چلیں، کائنات اللہ کی، وہ ان کی مان کے چلیں گے۔ قادسیہ کی جنگ سے پہلے مسلمانوں کو غلے کی اور کھانے کی ضرورت تھی، 30-35 ہزار کا لشکر تھا۔ تو میسان ایک جگہ تھی ایران میں جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہاں ان کو جانور مل جائیں گے۔ تو آپ نے عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 آدمیوں کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، اسے فتح بھی کر لو اور وہاں سے جتنا جانور ملے وہ فوج کے لیے لے کر آؤ۔ ایرانیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سارے گائے، بیل، بھینسیں، بھیڑ بکریاں جنگل میں چھپا دی۔ جب یہ لشکر پہنچا ہے تو صرف انسان تھے اور جانور نام کی شکل میں۔ تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی ہمیں ضرورت ہے جانوروں کی، کچھ مل جائیں گے؟ تو ایرانی کہنے لگے جی یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو ایک مرغی کوئی نہیں تھا، آپ کو گائے کہاں سے ملے، بھیڑ کہاں سے ملے؟ تو جنگل میں سے جانوروں کی آواز آئی، ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو، ہمیں یہاں چھپایا گیا ہے، ہمیں آ کے پکڑ لو، ہمیں یہاں چھپایا گیا ہے، ہمیں آ کے پکڑ لو۔ تو جب یہ حضرات پہنچے تو سارے جانور سر جھکا کے کھڑے تھے کہ آؤ اور ذبح کر کے ہمیں کھاؤ۔ ہم آموان سہرا سرخن نہاد برکف و امید آن کے روزے و شکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ یہ برکتیں اللہ کے نبی دے گئے اپنی امت کو، تم اللہ کو مطلوب بناؤ، کائنات تمہارے قدموں میں ہے۔ جب آپ 63 اونٹوں کی قربانی دی آپ نے اپنی عمر کے لحاظ سے، ہر سال کا ایک اونٹ، تو 63 اونٹ ایسے کھڑے کیے گئے، ان میں سے 5 اونٹ سامنے لائے جاتے، پھر اس میں سے ایک کو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کیا جاتا، اور آپ کھڑے کھڑے کو یہاں گردن میں ایسے پرچھا مار کے ذبح فرما رہے تھے۔ جب وہ اونٹوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہمارا ساتھی ذبح ہو گیا تو اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ ہر اونٹ یہ تمنا کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں۔ تو جب تک آپ آخری اونٹ ذبح نہیں فرمایا، اونٹوں میں یہ رسہ کشی اور جنگ چلتی رہی کہ ہر اونٹ آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ جب اللہ میرا ہوگا تو کائنات اللہ کی ہے، ان العزت للہ، تم عزت کے محتاج ہو، تم اللہ کو بن جاؤ، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تم نے ایٹم بم بنا کے دیکھ لیا، اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، عزت نہیں دی، ذلیل کیا۔ تمہارے حکمرانوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تمہاری فوجوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہیں چوہے اور بلی جیسا حقیر بنا دیا۔ انہوں نے سنت لگا کے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور پستی کی آخری حدود تک گرا دی۔ تو اللہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے بھی آزما کے دیکھ لو، میرے بن کے دیکھ لو، ایک دفعہ میرے بن کے دیکھ لو۔ جب اللہ میرا ہے تو کائنات اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دوں گا تم میرے بن جاؤ، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت میری طرف سے آتی، میرے بن جاؤ، ذلت سے نکال دوں گا۔ محبتوں کو تم ترس گئے ہو، مجھے یہ راستے میں بتا رہے تھے کہ سیلاب کے دوران بھی لوگ چوریاں کرتے تھے، اس قدر بدامنی اور ایسے دل پتھر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا تم میرے بن جاؤ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں سارے دیس میں امن قائم کر دوں۔ وہ امن اللہ قائم کرتا ہے، میں امن قائم کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی کے دور میں سانپ اور بچے آپس میں کھیلیں گے، سانپ بچوں کو ڈسیں گے نہیں، سانپ اور بچوں کا کھیل ہوگا۔
کو عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو کوئی بھیڑیا کسی بکری پہ پنجہ نہیں مار سکتا. 2 سال 2 مہینے کسی بھیڑیے نے بکری پہ پنجہ نہیں مارا، پالتو بکری. تو ایک بھیڑیا نے بکری پہ حملہ کیا تو چرواہا رونے لگا. تو اس کے ساتھی نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، ہوتا ہی رہتا ہے. نے کہا نہیں، میں بکری پہ نہیں رویا ہوں، میں اس پہ رویا ہوں کہ مجھے لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز مر گیا. کہا یہ بکری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہ جس دن سے وہ خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ پنجہ نہیں مارا. آج جو پنجہ مارا مجھے لگتا ہے کہ وہ برکتوں والا بندہ اٹھ گیا جس کی وجہ سے یہ محبتیں آئی ہیں. تو جس دن وہ بھیڑیے نے حملہ کیا وہی وقت تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا. تو بھائیو، اللہ ہماری منزل نہیں بنا ہوگا. جب اللہ میرا ہے تو کائنات اللہ کی ہے. میں عزت کا محتاج ہوں، میری ضرورت ہے. فتعز من تشاء، اللہ دے. میں کشادگی کا محتاج ہوں، میں تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا. تو میرا اللہ کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، میں جس کا رزق کرتا ہوں کھول دیتا ہوں. میں محبتوں کو محتاج ہوں، میں نفرتیں برداشت نہیں کر سکتا. تو میرا اللہ کہتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، تو میرے بن جاؤ، میں محبتیں دلوں میں ڈال دوں، دل کھینچیں گے تمہاری طرف. جانور چلے آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ذبح کر لیں، آپ ہمیں کھا لیں. جانور جو چھری دیکھ کے بھاگتا ہے، مرغی بھی پالتو ہو تو آگے آگے بھاگتی ہے. تو جانوروں میں اللہ محبت ڈال دے گا. انسان تو انسان ہے. میں اپنی فتح اور بلندی کا طلبگار ہوں. میرا اللہ تعالیٰ کہتا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم میرے بن جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اونچے ہو. ایٹم سے نہیں بن سکتے، میرے بنو میں تمہیں اونچا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے باطل پہ مسلمانوں کا روب. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، روب تو میں ڈالتا ہوں. جیسے ابھی تمہارے دلوں میں روب ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں سے نکال دیا ہے، میں اس کو الٹا کر دوں. ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا تو تمہاری ہیبت بٹھا دوں اور ان کے دلوں پہ خوف پیدا کر دوں گا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں اپنے نافرمانوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھا دوں، تمہارا روب بٹھا دوں. میں برکتیں چاہتا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں تم پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. آدھا ملک ڈوب گیا، پانی اپنی طاقت سے نہیں آتا ہے. پانی کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ جدھر کو موڑتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے، جدھر کو پھیر دیتا ہے. اسے پاگل بنا دے، اسے دیوانہ بنا دے، اسے نفع والا بنا دے، نقصان والا بنا دے. بارشوں کو زندگی کا سامان بنائے یا موت کا سامان بنائے تو اللہ فیصلے کرتا ہے. تو ہم پل پل اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بغیر میں کچھ نہیں. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان بند کر دوں، کچھ کر دوں. وابصارکم، تمہاری آنکھوں پہ مہر لگا دوں، نور واپس لے دوں، کچھ کر دوں. وختم علی قلوبکم، تمہاری عقلیں مسخ کر دو، کچھ کر لو. پھر دوسری دھمکی ان یشاء یذہبکم، میں تم سب کو مٹا دوں اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں تو تم مجھے روک لو. پھر سب سے خوفناک دھمکی وَنُنْشَأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تم سب کو کھڑے کھڑے بندر خنزیر بنا دوں تو مجھے روک لو. تو اللہ اپنی قدرت حیبت دکھاتا ہے. میرے بچوں، اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. آپ معراج پہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے، موسیٰ تیرے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ تھے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے نبی تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. کا یہ اعلان ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ اب اگر وہ میرے بننا چاہتے ہیں تو تیرے در پر جھکے بغیر وہ میرے نہیں بن سکتے. لا ذکرت الا ذکرت معی، میرا اور تیرا نام قیامت تک کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے. براءۃ من اللہ